جن لوگوں میں دائمی مسائل ہو درد کے، وہ آسٹریوآرتھرائٹس کا شکار ہے، یا خدا نخواستہ ان میں کمر کے بیک پین ہوتی ہے، کمر میں پرابلم ہوتی ہے، دردوں کی پرابلم ہوتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے ان کو NSAIDs یعنی نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری خصوصاً ڈکلوفینیک کا استعمال لمبے عرصے کے لیے کرنا ہو، یا اگر کم عرصے کے لیے بھی کرنا ہو لیکن وہ معدے کے مسائل کا شکار ہے اور ڈکلوفینیک کا وہ استعمال کرتے ہیں، تو جو ڈکلوفینیک ہے یا جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ معدے کے مسائل جنم لیتے ہیں، اور معدے کے ان مسائل سے بچنے کے لیے ڈکلوفینیک کے ساتھ مختلف کمبینیشنز میں میزوپروسٹال اویلیبل ہے۔ میزوپروسٹال اس کے ساتھ ڈکلوفینیک کے ساتھ ایڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو گیسٹرائٹس ہوتا ہے وہ نہ ہو، معدے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ نہ ہو، اور معدے پر ایک پروٹیکٹیو لیئر میزوپروسٹال کی بن جاتی ہے جو کہ معدے کو ڈکلوفینیک یا NSAIDs جو ہوتی ہیں ان کے مضر اثرات سے بچاتی ہے۔ تو جب بھی ڈکلوفینیک اور میزوپروسٹال کی کمبینیشن کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں کم از کم معدے کے جو گیسٹرائٹس ہونے کی علامات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، ان کا چانس کم سے کم رہتا ہے، اور ایک اچھی کمبینیشن ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو شارٹ ڈیوریشن کے لیے ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ معدے کے مسائل سے دوچار نہیں ہوتے۔ یہ کمبینیشن جو ہے بازاروں میں اویلیبل ہے، مختلف برانڈز کی اور ساتھ میں مختلف ڈوزیجز کے ساتھ اویلیبل ہے، لیکن اس کمبینیشن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جس طرح کہ میزوپروسٹال جو ہے اور یا ڈکلوفینیک جو ہے اس کے الگ الگ جو اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ دونوں اگر مل جائیں تو ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح برقرار رہ سکتے ہیں، اور اس پر میزوپروسٹال پر اور ڈکلوفینیک پر ہماری ویڈیوز موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انہیں ملاحظہ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کی کانٹرا انڈیکیشنز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ لیکن اس کمبینیشن کی جو ایبسولوٹ کانٹرا انڈیکیشن ہے وہ ہے پریگنینسی، کیونکہ میزوپروسٹال جو ہے وہ پریگنینسی میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پری میچور یوٹرائن کنٹریکشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے تو جو حمل ہے اس کے ضائع ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو حاملہ خواتین جب بھی پین کلرز کا استعمال کریں دیکھ لیا کریں کہ ڈکلوفینیک وغیرہ یا اس کے ساتھ میزوپروسٹال کی کمبینیشن تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اور جو کانٹرا انڈیکیشنز ہیں ان میں ہائپر سینسٹیوٹی، اگر کوئی بندہ ڈکلوفینیک یا اس کے ساتھ میزوپروسٹال کو ہائپر سینسٹیو ہو تو وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کرے، کیونکہ ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو سکتی ہے، ان کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، ان کو الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے، ان کو باڈی ریش ہو سکتا ہے، یہ چیز جو ہے ان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر ڈکلوفینیک کے جو لانگ سٹینڈنگ اثرات ہوتی ہیں، جس طرح پیپٹک السر، بون میرو سپریشن، جس کی وجہ سے خون میں کمی آ جاتی ہے، خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً اس کے جو اثرات گردے پر ہوتے ہیں جو کہ ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس، اور یہ فوری طور پر کر سکتا ہے، جو اس کا فوری ایک ریئیکشن ہے یا اس کا فوری جو ایک ایڈورس ایفیکٹ ہے، اور لمبے عرصے تک استعمال کے ساتھ کرونک رینل فیلئر یا کرونک کڈنی ڈیزیز CKD، جو کہ ڈکلوفینیک کی ایک کامنسٹ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ جو لوگ کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہیں، کرونک لیور ڈیزیز کا شکار ہیں وہ لوگ، یا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، کنجسٹو کارڈیک فیلئر کے پیشنٹس ہیں، وہ اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے لیے کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، پریگنینسی میں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔